شہریوں کی بڑی کامن کمپلینٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ، ملک میں تو چھوڑیں، دنیا میں بھی کہیں پہ کچھ ہو تو سب سے پہلے وکیل ہڑتال پہ جاتے ہیں. کوئی شک نہیں. کیا یہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک پریکٹس ہے؟ بلکہ اس سے پہلے یہ بات بتائیں کہ یہ اسٹرائک کی کال دینا کیا یہ بار کاؤنسل کا پرویو ہے کہ بار ایسوسیشنز بھی دے سکتی ہیں؟ بار ایسوسیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے اختیارات ہیں. اگر کوئی ایمرجنٹ ایشو ایسا آ گیا ہے کہ کیونکہ ہماری طرف ریفر کرنے سے پہلے کوئی ایسا انہوں نے قدم اٹھانا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو اختیارات ہوتے ہیں کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں. پنجاب بار جو ہے وہ اس کو پورے پنجاب میں اختیارات ہوتے ہیں، وہ پورے پنجاب میں بھی ڈویژنل لیول پہ بھی کسی جگہ پہ بھی نامینیٹ کر کے. اچھا چلیں اب یہ بتائیں کہ یہ کیا اچھا صحیح مناسب طریقہ ہے پروٹیسٹ لانچ کرنے کا؟ یہ سب سے سادہ اور مہذب طریقہ تو یہی ہے نا کہ ہم لیکن ان لوگوں کا بتائیں جن کی تاریخیں بڑی مشکلوں سے نکلتی ہیں، بڑی بڑی دور سے وہ آئے ہوتے ہیں کورٹوں میں اپنی پیشیوں کے لیے، ان کا قصور کیا ہے؟ قصور نہیں ہوتا، لیکن ہم بھی تو عوام کے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں. اگر ہم کوئی ایجیٹیشن کرتے ہیں جس طرح یہ نیٹو کا مسئلہ ہوا ہے یا مشرف کا مسئلہ تھا، تو وکلاء خود تکلیف میں گزرے ہیں، ہمارے کیسز ڈیمیج ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم سفر ہوئی ہے. لیکن ہم نے دو ہفتے بھی کنٹینیوسلی بلیک فلیگ ڈے اعتزاز صاحب نے آرڈر کیا تو ہم نے منائے ہیں. اور اب بھی جب بھی کوئی ملکی قیادت ہوتی ہے، چونکہ وکلاء جو ہے ان کو اویئرنیس ہوتی ہے ہر معاملے کی، عوام کو ان کو احساس بھی تو ہونا چاہیے جی کہ کسی کی تکلیف کا، کہ جو آدمی 200 کلومیٹر چل کے اپنی پیشی کے لیے یہاں آیا ہے، کوئی 2 سال کے بعد 6 8 10 مہینے کے بعد اس کی تاریخ نکلی ہے، وہ پھر اسٹرائک میں چلی جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں کب نکلے گی. وہ کیس فکس کیسے کرواتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے کیسز فکس کیسے ہوتے ہیں. وہ اس میں یہ ہے جی، سپریم کورٹ تو ہماری اسٹرائک کو مانتی نہیں ہے، پہلی بات. آپ کو گلہ ہے ان سے، مجھے لگ رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ اس لیے کہ وہ پاکستان بار کونسل نے ان کو کرنا ہے یا سپریم کورٹ بار رہے ہیں. پنجاب بار کی اسٹرائک پہ تو وہ باؤنڈ نہیں ہے سپریم کورٹ. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے انڈر یا نزدیک یا ان کی جو آتے ہیں سفیر میں وہ ہائی کورٹ آتی ہیں. تو ہائی کورٹس کو بھی ہم نے ارجنٹ میٹر تک ریلیکس کرتے ہیں، اس لیے کہ جو میٹر آج دائر ہو گئے ہیں، رات کو ہم نے ایسا آرڈر کیا ہے، فیصلہ کیا کہ صبح اسٹرائک ہے، تو پھر وہ میٹر صبح کے لیے 10:30 بجے تک ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے خیال میں اتنے ارجنٹ میٹر نہیں ہوتے، روٹین میٹرز ہوتے ہیں. وہ بھی ہائی کورٹ میں اتنی سختی نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ لوگوں کو دور دراز سے آنا پڑتا ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگ ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ کی حلقے سے آتے ہیں، تو وہاں پہ میٹر بھی اتنے ایمرجنٹ نہیں ہوتے، وہ روٹین کی ہوتی ہیں. ایمرجنسی ویسے بھی آج کل جوڈیشل پریسی لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے سپیڈ کافی ڈسپوزل ہو رہی ہے. انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو عوام بتائیں گے جن کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ارلی ڈسپوزل تو آج تک زبردستی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبردستی کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہاں پہ ججز کو جب ایک ٹارگٹ دے دی جائے کہ یہ آپ نے اتنے مہینے میں اتنے یونٹس دینے، تو وہ آٹومیٹیکلی پھر وہ ڈسپوزل کرے گا. آپ نہیں آواز اٹھا رہے اس کے خلاف؟ جی ہم نے تو پچھلا پورا سال پنجاب بار کونسل نے ہر سیٹرڈے کو اسٹرائک کی ہے کہ اس کی جو ہے اس کو جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. عامر سے لڑ کے آپ نے عدلیہ تو بحال کرا لی، اتنے سے پوائنٹ پہ آپ لوگ ہار گئے ہیں. نہیں اب ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں، اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ریفارم کر دی ہیں. اب جو ہے اس میں لائر کو انڈکشن جب ہوئی ہے، اس لیے کہ لائرز کو لوکل کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں ینگ لائر، کافی اس میں ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. کچھ عوام کے بھی ریلیف ان کو سپیڈی مل جاتا ہے، کیونکہ ججز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ایویڈنس سارا دن لکھیں، تو وہ سارا دن میں ایک کیس کی ایویڈنس ہوگی. ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سپیڈی جسٹس میں یہ آنا چاہیے، لوگوں کو انصاف جلدی ملنا چاہیے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انصاف. آپ کی اسٹرائک میں اگر کوئی وکیل پیش ہونا چاہیں تو آپ ان کو ہونے دیتے ہیں کہ ان کو برا سمجھا جاتا ہے، کوئی برے طریقے سے دیکھا جاتا ہے؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ ہمارا مورلی ہم پابند کر دیتے ہیں سب کو، کیونکہ یہ ادارہ وکلاء کا ہے اور ان کی اپنی عزت ہے کہ اپنے اس ادارے کی جو آرڈر ہے اس کو اوبے کریں. اگر کمپلینٹ کوئی پریزیڈنٹ کرے گا، پنجاب بار کونسل کے پاس ہمارے پاس کمپلینٹ آئے ان رائٹنگ، تو بار کونسل کو اختیارات آئے ہیں کہ اس کو کال بھی کر سکتے ہیں، اس کا لائسنس سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. ہم مطلب عہدیدار کو بھی سسپینڈ کر سکتی ہے بار کونسل، ایگزیکٹو کمیٹی ہماری اس کو با اختیار ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ عوام کی مجبوری ہوتی ہے، اگر کسی ایسے مقام پہ کسی مسئلہ ایسا ذاتی کسی کا ایسے سائل آ جائے کہ پھر وہ اتنی سختی نہیں ہوتی کہ لوگوں کے انصاف صاحب دیکھیں میجورٹی ہماری پاپولیشن کی بڑی غریب ہے، اچھا وکیل بھی نہیں افورڈ کر سکتے، اور اچھا وکیل تو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے ایٹ ٹائمز. آپ کیا اسسٹنس دیتے ہیں ان کو؟ جی ہمارے پاس جو ہے فری لیگل ایڈ سیل ہے ہمارا، جس کے لیے ہماری ایک کمیٹی ہے، فری لیگل ایڈ کمیٹی ہے.
ایک سینٹرل کمیٹی ہے پاکستان بار کونسل کی اور ایک ہماری پنجاب بار کونسل کی ہے، اور نیچے ہماری سب ڈویژنل بار اور ڈسٹرکٹ بار پہ بھی کمیٹیز ہیں۔ اگر کوئی آدمی جس کو کہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہو، کوئی رینٹ میٹر ہو یا کوئی میٹر ایسے ہوں کہ جس میں کسی کو پیسے نہ ہوں کہ وکیل نہ کر سکتا ہو رائٹس کے لیے، تو اس کے لیے اگر وہ ہمیں اپلیکیشن دے، ڈائریکٹ دے ادھر مجھے دے سیکرٹری صاحب کو دے یا ممبر بار کونسل یا تھرو ڈسٹرکٹ بار آپ تک پہنچ جائے کسی طرح پہنچ جائے، تو اس کو ہماری کمیٹی کنسیڈر کر کے وہ ہم اختیارات ہیں، ہم فوری طور پہ ڈسپوزل اس کو لوور کورٹ کے لیے بھی اور ہائی کورٹ کے لیے بھی۔ کون وکیل ہیں جن کو آپ ان کو انگیج وہ کر ایک کے دیتے ہیں؟ پینل آف لائر جو ہے وہ بار ایسوسیشن جو ہے وہ نامزد کرتی ہیں، ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں میٹر اور ان کو فیس بھی دیتے ہیں۔ ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں ہمارے، ایک ہوتے ہیں جو والنٹیرلی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وکیلوں میں ہوتے ہیں جی ہمارے پاس اگر کوئی میٹر ہو تو بھیج دیں، ایک ہوتے ہیں فنڈڈ ہماری اسسٹنس ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا وہ کہے جی میں پیسے کے بغیر پیش نہیں ہوتا، تو جو نامینیٹ کریں گے ہم اس کو فکس ہمارا ریٹ ہے، وہ ہم 5,000 10,000 اچھے وکیل تو نہیں نہ آ سکتے، تو آپ کے نہیں خیال میں کہ کمپلسری کر دینا چاہیے ہر وکیل کے اوپر کہ وہ ایک سال میں منیمم اتنا ٹائم یا اتنے کیسز پرو بونو ضرور کرے؟ دیکھیں جی یہ ہے کہ اس میں کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا، یہ مورل اصل میں ڈیوٹی پہ آتا ہے۔ اگر نہیں بھی جاتا، سوسائٹی بھی لینی ہوئی گریٹر بینیفٹ یا گریٹر گڈ کے لیے تو پابند بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں عوام میں دراصل یہ ہے کہ اتنی ابھی اویئرنیس، میں ادھر بیٹھا ہوں سال ہو گیا ہمیں، میرے پاس کوئی اپلیکیشن کسی نے اگر کوئی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے پاس فری لیگل کے پاس آئی بھی ہو تو شاید مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو پبلسائز بھی تو نہیں کیا، کافی کیا ایک ایسی آپشن بھی ہم نے تو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اویزا کیے ہوئے ہیں، دیکھنے کے بعد بڑی درخواستیں آنی ہیں آپ کے۔ ویلکم، ہم تو ہمارے پاس اس کے لیے ہم فنڈز بھی کلیم کرتے ہیں، کہ جتنا زیادہ ہم فنڈ ریلیز کریں گے اتنا ہم کلیم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ سے بھی، سرکار سے بھی ہم کلیم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اس کا ہیڈ سیپریٹ ہوتا ہے ہمارا، تو وہ ہمیں تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں، کوئی بندہ بھی ہے۔ میری طرح کا ایک نالائق وکیل نہ کر دیجیے گا ان کو، جب وکیل جو پینل پہ آتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ بار والے اس کو نامینیٹ اچھے وکیلوں کو کرتے ہیں۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ میں جب وکالت شروع کی ہے تو اس وقت میں بھی تھا فری لیگل ایڈ میں، تو بڑے کیسز سیشن جیسا مجھے بھیجتے تھے، ہم فری کرتے تھے۔ مطلب وہ کہتے ہیں ہاتھ غریبوں پہ ہاتھ صاف کر لیا، سیکھ لیا، اس کے بعد پھر فیسیں لے لے کے وکالت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی وکیل جو ہے اگر وہ خدمت فری کرے گا، میں نے آج تک کوئی کیس اس وجہ سے واپس نہیں کیا کہ اس کے پاس فیس تھوڑی ہے یا کم ہے، بندے کا اور اتنا ہی اس کو محنت کر کے کیس دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ون کرے، یہ نہیں کہ اس میں پیسے کم لیے ہیں یا زیادہ لیے ہیں یا فری ہے، کیونکہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اگر بندہ فری بھی کر دے گا تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اچھا کیس بھی آ سکتا ہے، اور آتے ہیں۔ ہم یہاں غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے بیٹھے ہیں، عوام کے دعاؤں کی وجہ سے۔ یہ بتائیے گا بہت سے کامن انسیڈنٹس اب اس طرح کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وکیل مس کانڈکٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس فارج کر رہے ہیں، جھوٹے بیان الفی دے رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں، پولیس والوں سے لڑ رہے ہیں، کوئی ڈسپلنری ایکشن کیوں نہیں لیتے آپ لوگ ان کے خلاف؟ دیکھیں جی ہم یہاں پہ لیگل ایتھک پہ لا کالجز کو بھی اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اور ان کو سختی سے، میں نے ریسنٹلی آج ہی میری بات ہوئی ہے پنجاب لا کالج میں پرنسپل صاحبہ سے کہ میں کب آنا ہے وہاں پہ، آپ کو کچھ ایتھک پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو لیکچر دیں اور ہمیں آپ بتائیں، ہم اپنے ممبران کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ ایک تو پہلا جو بنیاد ہے وہ لیگل مورل ایتھک پہ لیکچر جو ہے وہ لا کالجز میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم لائسنس دیتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ بھی ان کو لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ بڑا ایک نوبل پروفیشن اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ آنریبل ہے پوری عوام میں، اس کو اگر کریم آف سوسائٹی ہے لوگ کہتے ہیں، تو اس کو بچا کے رکھنا، اس کی عزت کو آگے مزید اوپر لے کے جانا، یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ چھوٹے چھوٹے میٹر پہ ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، جج کوئی کیس ہمارا ذاتی نہیں ہوتا، کبھی سالوں میں ایک ذاتی آئے گا، ورنہ وکیل ذاتی بناتا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کسی کیس کو ذاتی بنانا نہیں چاہیے۔ ہماری ڈیوٹی میں ہے کہ ہم پیش ہوں، اپنے آرگومنٹس کریں۔ یہ جو پیچھے انسیڈنٹس ہوئے تھے جب کورٹ پریمیسز پہ پولیس والوں کو مارا، وہ ججز کو بھی ایٹ ٹائمز مارا جی سبارڈینیٹ جوڈیشری میں، تو ان وکیلوں کے خلاف کیا آپ نے؟ سر اس میں ہم نے جو کمپلینٹ ہمارے پاس آئی تھی اس میں ہم نے ان کے لائسنس کو سسپینڈ کیا فوری طور پہ۔ ایک شیخو پورے کا واقعہ مجھے یاد ہے، ہو گئے ہوں گے اب تک۔ اس کے بعد پھر ان کے کمپرومائز ہو گیا تھا نا جی، اس طرح فیصل آباد میں ہوا، وہ کمپرومائز ہو گیا۔ کہتے ہیں مافیا بن گیا، وکیلوں سے تو ڈر کے لوگ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، مافیا نہیں ہے، وکیل جوڈیشری وکلا کے بغیر کچھ نہیں ہے، آپس کی بات ہے۔ ہم ہی ان کو بھی پروٹیکشن دینے والے بھی لائر ہی ہیں،
لائر کی سوسائٹی میں وہ ڈر کے اسی وجہ سے ڈر کے وہ کچھ کرتے نہیں آپ کے خلاف. لائر کی نہیں کرتے, ہمیں لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں لیکن بعد میں کمپرومائز ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی وکیل کسی کا پرماننٹلی لائسنس کوئی کبھی کہتے ہیں کینسل ہی کر دیا اور ناٹ سسپینڈ کینسل کیے ہیں جی, کیوں نہیں کیے؟ لاسٹ ایئر ہم نے 72,000 میں سے میرا خیال ہے 0.00001% ہی شاید کوئی ہوا ہے. کافی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو کمیٹی ہے ڈسپلنری کمیٹی, اس میں میٹرز آتے ہیں, اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھیجتے ہیں ٹریبونل کو. ہمارا ایک مس کنڈکٹ ٹریبونل ہے جس میں ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوتے ہیں, 7 ممبر ہوتے ہیں ہمارے, وہاں پہ ایویڈنس وغیرہ پراپر ٹرائل وہاں پہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے کہ یہی وہی لوگ ہیں جن سے آپ نے ووٹ بھی لینے ہیں, ان کے پاس آپ نے کل کو واپس بھی جانا ہے اور ان کے اوپر بھی آپ لوگ ہی بیٹھے ہیں, اس کو سیپریٹ نہیں کر دینا چاہیے؟ نہیں, اس لیے ہم نے جوڈیشری کو اس میں انوالو کیا ہے نا جی. ہمارے 2 ممبرز ہوتے ہیں, ان کے پاس جائے گی نا جی. نہیں بھیجتے ہیں, کافی ہمارے میٹرز ہیں. شیخ نجم الاسم صاحب ہمارے اس میں ممبر ہیں, چیئرمین ہیں, تو وہ 3 کمیٹیز ہیں ہماری اور ٹھیک ٹھاک میٹر وہاں پہ چل رہے ہیں اور وہ ڈیل کرتے ہیں. اور ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشر نہیں ہوتا بار کونسل کی طرف سے, اور بلکہ چونکہ ہم ممبرز ہی پورے پنجاب سے ہوتے ہیں, میٹر پتہ نہیں اٹک کا ہو, اس میں ممبر بیٹھے ہوں ملتان کے, رحیم یار خان کے, تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی. تو ہم پیٹی بھائی تو ہے نا سارے, سارے ہی آپس میں ہے نا جی. میرے خیال میں جہاں پہ انلیگلٹی پراپر ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بندہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک وکیل کی کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کے لیے ریلیف لینی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے؟ قطعاً نہیں, اس کی آپ کی پہلی ڈیوٹی از واٹ ٹورڈز دا کورٹ از یور فرسٹ ڈیوٹی, اور یا اپنے کلائنٹ کی طرف؟ جی ہمارا کام ہے اسسٹنس کرنے کورٹ کو. وکیل کی ڈیوٹی یہ ہے ٹو اسسٹ دی کورٹ پراپرلی. فیکٹس جو ہیں وہ پراپر ہمیں اور فیئرلی کورٹ کو بتانے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ قانون کے مطابق بھی ہو. ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو بھگانے میں وہاں سے. دیکھیں جی وہ ڈسکریشنری ریلیف ہے, بھگانے میں مدد کیا کرنی ہے. کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اگر اس نے خارج کر دیا تو کورٹ پکڑانے کی پابند نہیں ہوتی. یہ جو ایجنسیز ہیں ان کی ڈیوٹی ہے وہ پکڑ لیں. اگر بندہ دوڑتا ہے, دیکھیں اگر ڈسٹرکٹ کورٹ سے دوڑے گا نہیں تو ہائی کورٹ کیسے ریلیف لے گا, ہائی کورٹ سے دوڑے گا نہیں تو سپریم کورٹ کیسے ریلیف لے گا. یہ میں سمجھتا ہوں ان کو خود ہی کہہ دینا چاہیے, بندے کو ٹائم دے دیں کہ وہ اگلے فورم پہ جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں تو پہلا ایلیگیشن ہمارے مخالف وکیل صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے وائلیشن کی ہے جی جناب, یہ نیچے سے دوڑ کے آ گیا. تو کورٹ خود ہی یہ جواب دیتی ہے اگر وہاں سے دوڑ کے نہ آتا تو میرے پاس کیسے آتا. تو اس نے وہاں سے آنا ہے تو ادھر اس نے ریلیف کے لیے آنا ہے نا. جو کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. اگر وکیل اگر کسی کو کورٹ کی پریمیسز سے بھگانے میں مدد کرے تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ نہیں, مدد کرنا ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, نظر آتا روز دیکھتے ہیں جی ہم ہو رہی ہے. جی اگر وہ کرتے ہیں تو شاید ان کا کوئی ذاتی تعلق کسی کلائنٹ کے ساتھ ہو تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے, لیکن یہ ہماری بالکل ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے کہ کلائنٹ کو ہم دوڑائیں. بے شک وہ پکڑا جائے تو پکڑا جائے.